اور میری ساتھی ہوسٹ سویرا پاشا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ایکسکلوسیو انٹرویو کرنے جا رہے ہیں دو ایسی سپورٹس پرسنالٹیز کا سب کانٹیننٹ کی جو اپنی مقام آپ رکھتی ہیں شہرت کے حوالے سے, کھیل کے حوالے سے. اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر کیپٹن, سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے شعیب ملک, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاکستان آئی ہوئی مہمان شعیب ملک کی اہلیہ, ٹینس کی معروف کھلاڑی, مشہور کھلاڑی ثانیہ مرزا. ان دونوں سے ہم بات کریں گے اور اس پروگرام میں ہم اسپورٹس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے دو اسپورٹس پرسنالٹیز جب ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, اور آنے والے وقتوں کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے. تو ہم گفتگو کا آغاز کریں گے شعیب ملک سے. شعیب, سب سے پہلے تو ہم آپ کے اسپورٹس کے کیریئر کے حوالے سے کہ آپ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, بڑی جد و جہد کی آپ نے اور جو مقام حاصل کیا, اس کے بارے میں کچھ بتا. وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کرکٹ, مجھے اتنا شوق نہیں تھا. ٹیپ ٹینس بال سے کھیلتا تھا, لیکن جو میرے فادر تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کو بہت شوق تھا کہ میں کرکٹ کھیلوں. اور اسی طرح 1996 میں انڈر 15 ورلڈ کپ ہو رہا تھا انگلینڈ میں, تو وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ نے ٹرائلز دینے ہیں. میں نے کہا مجھے کرکٹ نہیں کھیلنا ہے, مجھے پتنگ بازی کا بہت شوق تھا. تو انہوں نے مجھے اس چیز کا لالچ دیا کہ اگر ٹرائلز پہ جاؤ گے تو میں بہت ساری کائٹس لے کے دوں گا. تو میں نے کہا اچھا چلو میں چلا جاتا ٹرائلز دینے. تو وہ وہاں سے پھر یہ تھا کہ ٹرائلز دیے, سلیکشن ہو گئی, اور پھر اس کے بعد ورلڈ کپ میں میں بیسٹ بالر ہوا. تو پھر وہیں سے جو تھا یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا ثانیہ, آپ کی کیا سٹوری ہے, کیسے آئی ٹینس میں, کس سے انسپائر تھی, کس نے سپورٹ کیا امی ابو میں سے زیادہ؟ آئی تھنک ہمارے ویسے فیملی میں کافی کرکٹرز رہ چکے ہیں, تو فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی. اور تو آئی تھنک میرے پیرنٹس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ ان کا جو بھی چائلڈ ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, وہ کوئی نہ کوئی اسپورٹ کھیلے. تو کرکٹ کائنڈ آف رنز ان آور بلڈ. تو شاید میں لڑکا ہوتی تو میں بھی شاید کرکٹ ہی کھیلتی, بٹ میں لڑکی تھی. تو میں بس ایکچولی سمر ہالیڈیز میں اسٹارٹ ہوا تھا. میں سب کرتی تھی, میں سوئمنگ بھی کرتی تھی اور ٹینس بھی کھیلتی تھی. تو I just happened to be a bit more talented at tennis than other sports. اور جب میں I think میں 6 سال کی تھی جب پہلی بار میں نے ٹینس ریکٹ اٹھایا, اور کوچ مجھے لینے تیار نہیں تھا, کیونکہ اس نے کہا نہیں یہ تو بہت چھوٹی ہے, ہم اسے نہیں لے سکتے. تو مما نے کہا کہ نہیں آپ لے لیں, بس اس کو ایکسرسائز کے لیے اس کو کھیلنا ہے وغیرہ. اینڈ میرے خیال میں 1-2 ہفتے کے بعد کوچ نے خود فون کر کے کہا کہ آئی تھنک آپ کو اس کو شاید تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے, کیونکہ 2 ہفتے کے بعد میں نے کسی 6 year old کو نہیں دیکھا جو ایسی اس طرح سے آلریڈی بال سینس جو ہوتی ہے اور وغیرہ. تو اسی طرح کبھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آج ہم پروفیشنل ٹینس پلیئر بننے والے ہیں. آئی تھنک اٹ واز جسٹ اے پروسیس, اور روز جیسے جیسے کھیلتے گئے ہر چیز میں ہم پرائڈ لیتے گئے, چاہے وہ انڈر 10 ہو, انڈر 12 ہو, یا ویمنز ہو, یا ومبلڈن ہو, یا جو بھی ہو. تو بس ایسی سلسلہ چلتا گیا. اینڈ آف کورس مائی پیرنٹس ور دیر, جنہوں نے مجھے بڑا انسپائر بھی کیا. اور آئی تھنک کہ آج جو کچھ ہم ہیں ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے ہیں. شعیب, آپ کی کہانی بھی ملتی جلتی ہے ثانیہ سے کہ آپ کو آپ کے فادر نے انسپائر کیا. جب کرکٹ میں آئے, فادر نے آپ کو انسپریشن دی کہ کرکٹ کھیلو, کرکٹ میں آئے, ذہن میں تھا سیالکوٹ سے ظہیر عباس آئے, اتنا بڑا نام, اور آپ ایز این آف اسپنر آئے تھے کرکٹ میں. تو یہ سفر مجھے یاد ہے 1999 میں آپ نے جب اپنا ڈیبیو کیا, ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو, یہ سفر کے بارے میں بتائیں. توقع تھی کہ شعیب ملک جو پتنگیں اڑاتا تھا وہ کرکٹر بنے گا اور پھر پاکستان کا کیپٹن بن جائے گا؟ شعیب نے ایکچولی مار بھی بہت کھائی ہے اپنی مدر سے اور بڑی سسٹر سے. صرف یہ تھا صرف کھیلنے پر, اور کبھی مائنڈ میں نہیں تھا. جب ڈیورنگ ٹرائلز, ڈیورنگ انڈر 15 ٹرائلز آئی ٹک آٹوگراف فرام وسیم بھائی. تو کبھی بالکل مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ہی کیپٹنسی میں میرا سلیکشن ہوگا اور وہی مجھے سلیکٹ کریں گے اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا. کبھی یہ نہیں سوچا تھا. انفیکٹ جب میرا ٹیم میں نام آیا تو ہم لوگ ولز کپ کا سیمی فائنل یہیں کراچی میں کھیل رہے تھے اگینسٹ لائٹ بینک, اور میں یہاں سے میری فلائٹ تھی کیونکہ ہم لوگوں کا فائنلز جو تھا وہ لاہور میں تھا.
تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے گھر جانے دے. میچ ختم ہو گیا, 3 دن کے بعد میچ ہے, اور جب میں فلائٹ لے کے لاہور پہنچا اور بس میں بیٹھ کے سیالکوٹ جا رہا تھا تو اس وقت فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اور جب میں گھر پہنچا, اتنا ویسے میں پرانا نہیں ہوں, فونز ہوتے تھے, میرے پاس نہیں ہوتا تھا. کامنلی نہیں ہوتا. یہ 12 سال پرانی بات ہے, اب 99. جی 99 کی. تو اس میں جب میں گھر پہنچا تو جیسے میں نے اراؤنڈ 1 بجے کا ٹائم ہوگا رات میں, تو میرے فادر باہر نکلے اور انہوں نے پھر گلے لگایا مجھے اور بولا کہ بیٹا آپ کا سلیکشن ہو گیا پاکستان ٹیم میں. تو اس سے پہلے کبھی مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے اتنا جلدی ہو جائے گا. پرفارمنسز تھی لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی ہو جائے گا, کیونکہ اگر اس ٹائم پہ آپ دیکھیں تو ٹیم میں سمجھتا ہوں سب سعید بھائی وغیرہ, سکلین بھائی اور وسیم بھائی, وقار بھائی, یہ سارے بہت جو تھے ہمارے جو لیجنڈس ہیں وہ سارے ٹیم میں تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ایک دم گھر جاؤں گا اور یہ نیوز ملے گی. وہ کہانی کیا تھی کہ جب آپ نے پہلا اپنا ڈیبیو کیا اگینسٹ ویسٹ انڈیز شارجہ میں, پھر آپ نے فون کیا اپنے فادر کو آفٹر دا میچ, وہ کہانی کیا تھی ذرا بتائیں. اس میں یہ تھا کہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا فون کیسے کرنا ہے گھر, تو پوچھ کے کارڈ لیا, پھر ٹیلی فون بوتھ پہ گیا, وہاں سے جا کے جو ہے میں نے فون کیا. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت 15 اوورز کا سرکل ہوتا تھا, 2 فیلڈرز آپ باہر لے سکتے ہیں. تو جب 14th اوور ہو گئے تو برائن لارا اور چندر پال بیٹنگ کر رہے تھے اور وہ کافی ہم لوگوں کو بیٹ رہے تھے. تو وسیم بھائی نے کہا کہ اوور کرنا ہے آگے, تو میں نے کہا وسیم بھائی برائن لارا کھیل رہے تھے ہم نے, اور ابھی سرکل بھی چل رہا, بس یہی سوچو کہ فرسٹ کلاس کا میچ کھیل رہے. میں نے وہی سوچا اور میں نے برائن لارا کے اگینسٹ پہلا اوور ہی سرکل کا میڈن اوور کیا. اور جو انہوں نے موٹیویشن یا موٹیویٹ جو مجھے کیا اس ٹائم پہ, وہ میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ ایسے ورڈز تھے کہ وہ کوئی کسی کو بھی اگر بولے جائیں تو وہ اس کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور وہ یہ تھے کہ یہ نہیں سوچنا, جب آپ کو آپ کے کیپٹن یہ بول دیں کہ اگر تم اوور میں آپ جتنے مرضی رنز دے دو, یہ نہیں سوچنا کہ تم ٹیم سے باہر ہو جاؤ گے یا کچھ ہو جائے گا. جب ایسی چیزیں آپ کا کیپٹن آپ کو بول دیتا ہے تو میرے خیال میں جو آپ کی ابیلٹی ہوتی ہے وہ آپ جو آپ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو آپ زیادہ جو ہے یوز کرتے ہیں, بجائے یہ چیزیں سوچنے کے کہ وہ آپ ٹیم سے باہر نہ ہو جائے, مار پڑ گئی. جب آپ ایسی چیزیں سوچتے ہیں تو میرے خیال میں آپ میں جو ابیلٹیز ہوتی ہیں وہ آپ یوز نہیں کر سکتے.